بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایک ہوتی ہے نبوت اور خلافت۔ ہر نبی پہلے کے نبی کو اچھا بتاتا ہے، اس کی تصدیق کرتا ہے، وہ صحیح تھا یہ بتاتا ہے، پہلے کی کتاب کو صحیح بتلاتا ہے۔ یہ فرق ہے حکومت میں، بادشاہت میں اور نبوت و خلافت میں۔ تو کہہ رہے ہیں کہ ہم نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ پر قرآن نازل کیا جو تصدیق کرتا ہے پہلے کی کتاب تورات انجیل وغیرہ کی، اور ان کا محافظ ہے۔ قرآن، تورات، انجیل وغیرہ کا محافظ ہے، کیونکہ جب اہل تورات میں اور اہل انجیل نے انجیل میں تحریف یعنی بدلنا اور تغیر و تبدل کیا، تو قرآن ہی وہ محافظ و نگراں ثابت ہوا جس نے ان کی تحریفات کا پردہ چاک کیا۔ دیکھو تمہاری تورات میں یہ تھا اور تم نے یہ کیا، تمہاری انجیل میں یہ تھا اور تم نے یہ کیا۔ تو قرآن نے ان کا پردہ چاک کر کے حق اور حقیقت کو روشن کر دیا، اور تورات انجیل کی اصل تعلیمات آج بھی قرآن ہی کے ذریعے دنیا میں باقی ہے، ان کی کتابوں میں نہیں، لیکن قرآن ان کی کتابوں کی تعلیمات کو بھی بچائے ہوئے ہے کہ حق و باطل کا امتیاز ناممکن ہو گیا۔ آخر آیت میں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو وہی حکم دیا گیا جو اہل تورات اور اہل انجیل کو دیا گیا تھا کہ آپ کے احکام اور فیصلے سب اللہ کے نازل کردہ احکام کے مطابق ہونے چاہیے، اور یہ لوگ جو آپ سے اپنی خواہشات کے مطابق فیصلہ کرانا چاہتے ہیں ان کے مکر سے، ان کی سازش سے باخبر رہیں۔ اس ارشاد کی ایک خاص وجہ ہوئی۔ کچھ یہودی علماء آئے اور آ کر کہنے لگے، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، آپ جانتے ہیں ہم لوگ یہودیوں کے بڑے عالم ہیں، اگر ہم مسلمان ہو گئے تو ہماری پوری قوم آپ پر اسلام لے آئے گی، اس لیے صرف ایک تقاضا ہے کہ ہمارا آپ کی قوم کے ساتھ ایک مقدمہ چل رہا ہے، کیس، آپ کے پاس ہم وہ مقدمہ لائیں گے، آپ ہمارے مطابق فیصلہ کر دو، ہم مسلمان ہو جائیں گے، ہم مسلمان ہو جائیں گے تو ہماری پوری قوم مسلمان ہو جائے گی۔ حق کے مطابق نہ کرو، ہمارے مطابق کرو۔ لالچ دیا کہ ہماری قوم مسلمان ہو جائے گی۔ جب یہ بات کہی تو اللہ تعالیٰ نے فوراً وحی بھیجی اور یہ فرمایا کہ دیکھو، کوئی بھی ان کی طرفداری میں، ان کے اسلام لانے کی لالچ میں آپ غلط فیصلہ مت کرنا۔ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، آپ اللہ کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق صحیح فیصلہ کرنا، آپ کو اس کی کوئی ذمہ داری نہیں دی گئی، یہ مسلمان بنے، یہ نہیں بھی بنے تو آپ کا کچھ بگڑے گا نہیں۔ تو لالچ جو ہے، لالچ میں انسان غلط راستوں پر چل جاتا ہے، غلط فیصلے کر دیتا ہے۔ تو جو ان کو یہودیوں عیسائیوں کو حکم تھا کہ اللہ کے حکم کے مطابق فیصلے کیا کرو، وہی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا گیا۔ اب آگے ایک مضمون ہے شرائع انبیاء میں جزوی اختلاف اور اس کی حکمت۔ یہ بات تو طے ہے کہ تمام نبیوں کا جو بنیادی عقیدہ تھا وہ توحید تھا، ایک اللہ اور اللہ ہی کی ماننا ہے، لیکن نیچے جو چھوٹے چھوٹے مسائل ہوتے تھے، نماز ہے، روزہ ہے، زکوٰۃ ہے، حلال ہے، حرام ہے، اس میں ہر شریعت میں کچھ اختلاف ہوتا تھا۔ تو اوپر اتحاد اور نیچے اختلاف ایسا کیوں رکھا اللہ نے، اس کی حکمت سمجھو۔ ایک اہم اصولی سوال کا جواب دیا کہ جب تمام انبیاء اللہ تعالیٰ ہی کی طرف سے بھیجے ہوئے اور ان پر نازل ہونے والی کتابیں اور صحیفے، ان کی شریعتیں سب اللہ کی طرف سے ہی ہے، تو پھر ان کتابوں اور شریعتوں میں اختلاف کیوں ہے؟ اور آنے والی شریعت و کتاب پہلے کی کتاب اور سنت کو منسوخ کیوں کرتی ہے؟ پہلے بعد والی منسوخ یعنی مٹا دینا، بعد والی پہلے کو منسوخ کر دے گی۔ اس کا جواب اللہ نے حکمت کے ساتھ دیا، لِكُلٍّ جَعَلْنَا مِنْكُمْ شِرْعَةً وَمِنْهَاجًا، یعنی ہم نے تم میں سے ہر طبقے کے لیے خاص شریعت اور خاص طریق عمل بنایا، جس میں اصول مشترک اور متفق علیہ ہونے کے باوجود فروع کہتے ہیں شاخوں کو، ایک ہوتی ہے جڑ، ایک ہوتی ہے درخت کی شاخیں، تو فروعی احکام میں کچھ اختلاف مصلحت سے رکھے ہیں، اور اگر اللہ تعالیٰ چاہتا تو اس کے لیے مشکل نہ تھا کہ تم سب کو ایک ہی امت، ایک ملت بنا دیتا، سب کی ایک ہی کتاب ہوتی،
ایک ہی شریعت ہوتی، لیکن اللہ تعالیٰ نے اس کو پسند نہیں کیا۔ کیوں؟ کہ لوگوں کی آزمائش مقصود تھی، امتحان، لوگوں کو آزمانا مقصود تھا اور امتحان مقصود تھا کہ کون لوگ ہیں جو عبادت کی حقیقت سے، عبادت نہیں، ایک ہوتی ہے عبادت، ایک ہوتی ہے عبادت کی حقیقت، کہ کون لوگ ہیں جو عبادت کی حقیقت سے واقف ہو کر ہر وقت کان لگائے رہتے ہیں آواز پر کہ جو حکم ملے اس کی تعمیل کریں گے ہم، جو نئی کتاب یا شریعت آئے اس کا اتباع کریں گے۔ پہلی شریعت و کتاب ان کو کتنی ہی محبوب ہو، پہلی شریعت، جیسے یہودیوں کو اپنی کتاب بہت پسند تھی، عیسائیوں کو اپنی کتاب بہت پسند تھی، تو ان کو کتنی ہی پسند ہو پہلی شریعت اور کتاب، کتنی ہی ان کو محبوب ہو، اور آبائی مذہب ہونے کے سبب اس کا ترک کرنا ان پر کتنا ہی مشکل ہو، یار ہم تو یہودی تھے، ہمارے باپ دادا یہودی تھے، ہم عیسائی تھے، اب کیسے ہم یہ سب چھوڑ کے مسلمان بن جائے؟ تو یہ کتنا چھوڑنا کتنا ہی مشکل لگے ان کو، آبائی دین مذہب، مگر وہ ہر وقت آواز پر کان لگا کے بیٹھے ہیں کہ جب اللہ جو حکم دے گا ہم اس کو مان لیں گے۔ اور کون ہے جو اس حقیقت سے غافل ہو کر کسی خاص شریعت یا کتاب کو مقصد بنا بیٹھے، اس کو ایک آبائی مذہب کی حیثیت سے لیے ہوئے ہیں، اس کے خلاف کسی حکم خداوندی کو وہ مانتے ہی نہیں۔ تو اللہ تعالیٰ آزمانا چاہتے تھے، نئی نئی شریعتیں کیوں دی؟ آزمانے کے لیے، یہ ہماری مانتے ہیں یا باپ دادا کا نام الاپتے رہتے ہیں۔ اختلاف شرائع میں ایک بڑی حکمت یہ ہے کہ جس کے ذریعے ہر زمانے ہر طبقے کے لوگوں کو صحیح عبادت و عبودیت کی حقیقت سے آگاہ کیا جاتا ہے۔ ایک ہے عبادت، ایک ہے عبادت کی حقیقت، ایک ہے بندہ ہونا اور ایک ہے بندہ ہونے کی حقیقت سے آگاہ کرتے ہیں اللہ کہ در حقیقت عبادت نام ہے بندگی اور اطاعت و پیروی کا۔ عبادت کس کا نام ہے؟ عبادت نماز کا نام نہیں ہے، عبادت روزے کا نام نہیں ہے، عبادت زکوٰۃ اور حج کا نام نہیں ہے، عبادت قربانی کا نام نہیں ہے، بلکہ عبادت اللہ کے حکم کو ماننے کا ہے۔ نہیں سمجھ میں آیا تو اب سمجھ لو، جو نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ یا ذکر و تلاوت میں منحصر نہیں ہے عبادت، اور نہ یہ چیزیں، نماز، روزہ، زکوٰۃ، یہ چیزیں اپنی ذات میں مقصود نہیں ہے، بلکہ ان سب کا مقصد صرف ایک حکم الہی کو ماننا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ جن اوقات میں نماز کی ممانعت فرمائی گئی، سورج نکلتے وقت اور استواء شمس کے وقت، جب سورج سر پر آئے اور سورج غروب ہونے کے وقت نماز پڑھنا بنا ہے، ان میں نماز کوئی کار ثواب نہیں ہے بلکہ الٹا گناہ ہے۔ بھئی نماز ہی تو پڑھ رہا ہے یار، پڑھنے تو اس کو، ایسا بولیں گے لوگ کہ عبادت ہی تو کر رہا، نہیں بھائی یہ عبادت نہیں، اصل تو اللہ کا حکم ہے، جب پڑھنے کہیں گے تب پڑھیں گے، جب رکنے کہیں گے تب چھوڑ دیں گے، نہیں رکے نہیں سجدہ نہیں کریں گے۔ تو معلوم ہوا اصل حکم الہی کو ماننا عبادت ہے، اصل یہ نمازوں کی اٹھک بیٹھک عبادت نہیں ہے۔ اس لیے عبادت ہے کہ اس نے اس وقت نماز پڑھنے کا حکم دیا ہم کو۔ ایک ایام عیدین، دونوں عید میں وغیرہ جن میں روزہ رکھنا ممنوع ہے، عید کے دن روزہ رکھنا کیا ہے؟ ایک مہینہ روزہ رکھا تو عبادت، اور ایسا کہ رمضان کی اتنی بڑی عبادت، ایک روزہ جان بوجھ کے چھوڑ دیا، بعد میں زندگی بھر کے روزے رکھے گا تو اس کا ثواب نہیں ملے گا۔ لیکن اب عید کے دن کوئی میں روزہ ہوں، بہت سے جاہل لوگ آدھے دن کا روزہ رکھتے ہیں، چونکہ بکرا ابھی کٹتا نہیں ہے نا، ہاں وہ کٹتے کٹتے صاف ہوتے پکتے پکاتے ہو جاتے 2 3 4 بج جاتے ہیں، تو وہ بولتے ہیں ہم آدھے دن کا روزہ ہے۔ ارے کمال ہے، یہ کون سا روزہ لائے بھائی؟ تو روزہ رکھنا دونوں عید میں ممنوع ہے، تو اس وقت روزہ رکھنا گناہ ہے۔ کیا ہے؟ اگر روزہ رکھنا ہی ثواب ہے تو وہ بھوکا رہنے پیاسا رہنے پر ثواب ملا 1 مہینہ، تو آج بھی دے دو بھائی ثواب نہیں، وہاں اللہ کا حکم تھا اس لیے روزہ عبادت ہے، یہاں اللہ نے منع کیا اب چھوڑنا عبادت ہے۔ تو یہ سمجھو کہ عبادت کی روح یہ اٹھک بیٹھک اور ارکان نہیں ہے، اللہ جب جو حکم دے وہ عبادت ہے۔ یہ پریکٹس کرانے کے لیے الگ الگ نبی بھیجے اور الگ الگ شریعتیں بھیجی کہ اب مانو یہ، وہ پہلے کا چھوڑو۔ اور مثال لے لو، 9 ذی الحجہ کے علاوہ کسی دن کسی مہینے میں میدان عرفات میں جمع ہو کر دعا عبادت کرنا ثواب نہیں ہے۔
اور 9 ذی الحجہ میں اس عرفات کے میدان میں جمع ہو کر ٹھہرنا اور دعائیں مانگنا یہ سب سے بڑی عبادت ہے. اصل حج یہی ہے. کیوں؟ اللہ نے حکم دیا، رسولوں کے طریقے سے سمجھایا. اب اگر کوئی بولے عرفات کا میدان بڑا پوتر ہے، میں 10 ذی الحجہ کو بھی وہاں جاؤں گا اور عبادت کروں گا، تو پھٹکے ملیں گے اللہ کی طرف سے. اصل اللہ کا حکم ہے. جی جب تک ان کے کرنے کا حکم ہے تو وہ عبادت ہے، اور جب اور جس حد پر اس کو روک دیا جائے تو وہ بھی حرام و ناجائز ہو جاتی ہے. جاہل عوام اس حقیقت سے آگاہ نہیں، جاہل عوام اس حقیقت سے آگاہ نہیں ہوتے. جو عبادات ان کی عادات بن جاتی ہیں، عبادات کیا بن جاتی ہیں؟ ان کی عادات بن جاتی ہیں. بلکہ جن قومی رسوم کو وہ عبادات سمجھ کر اختیار کر لیتے، قومی رسم ہے، جیسے ابھی محرم میں جلوس، اور ہمارا یہ 12 وفات کا جلوس، اللہ کے نبی نے نہ کوئی حدیث دی اس بارے میں، نہ عمل کیا. پھر کیا ہے؟ یہ مسلم قوم کی ایک عادت بن گئی. اب کیا بن گئی؟ مسلم قوم کی عادت بن گئی. تو یہ ہے کہ جو عبادات ان کی عادات بن جاتی ہے، بلکہ جن قومی رسوم کو، رسم و رواج کو وہ عبادات سمجھ کر اختیار کر لیتے ہیں، صریح احکام خدا و رسول کو بھی ان کے پیچھے چھوڑ دیتے ہیں. ہم نماز پڑھاتے تھے مدارس اللہ مسجد میں، اور وہ کہتے تھے وہاں سے گزرتے، اسلام زندہ باد. مولانا یونس بولتے تیری زندگی بول رہی اسلام مرد آباد، تو کیا چلاتا ہے اسلام زندہ باد؟ نماز نہیں پڑھ رہا. مسجد کے سامنے بوما بوم کرتے ہوئے اچکانے کے لیے جاتے تھے، نمازیوں کو اچکاتے تھے. یہ کون سا دین ہے بھائی؟ یہ کون سا اسلام ہے؟ تو اللہ کے حکموں کو بھی وہ قومی رسموں کی وجہ سے پیچھے چھوڑ دیتے، عادتوں کی وجہ سے چھوڑ دیتے ہیں. یہیں سے بدعات و محدثات دین کا جز بن جاتے. دین جو بگڑتا ہے، آپ سوچ رہے ہوں گے یہود و نصارہ نے دین بدل دیا. وہ کیسے بدلا؟ تو ایسے بدلا جیسے مسلمانوں نے بدلا، کہ عادتیں اتنی پابندی سے کرتے رہے کہ اب وہ ایک عبادت بن گئی. اب تم روکو کسی کو کہ نہیں 12 وفات یہ ہمارے اسلام میں نہیں، اچھا یہ مسلمان نہیں ہے، ڈائریکٹ فتویٰ. کیوں؟ کہ اب یہیں سے بدعات اور محدثات یعنی نئی نئی ایجادات دین کا جز بن جاتی ہیں. کیا بن جاتی ہے؟ جو پچھلی شریعتوں اور کتابوں کی تحریف کا سبب ہوئی ہیں. اللہ جل شانہ نے مختلف پیغمبروں پر مختلف کتابیں شریعتیں نازل فرما کر انسانوں کو یہی سکھایا کہ کسی ایک عمل یا ایک قسم کی عبادت کو مقصود نہ بنا لے. ایک عبادت کو مقصود مت بناؤ. سورہ یاسین روزانہ مغرب کے بعد اگر کوئی پڑھتا ہے اور پوری جماعت بیٹھتی ہے، چند دنوں تک علاج تو چل جائے گا. ہمیشہ کا معمول اگر بنا لے تو یہ بدعت بن جائے گی، کیونکہ اللہ کے نبی نے نہیں کیا. عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ مسجد میں داخل ہوئے اور کچھ لوگ بیٹھے ہوتے، اللہ 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 زور زور سے ذکر کر رہے تھے. فرمایا اٹھو، اللہ کے ذکر کا حکم ہے، انفرادی ہے، یہ اجتماعی طور پر کیا شروع کر دیا تم نے؟ یہیں سے تو بدعت چلے گی. اب تم یوٹیوب پر تلاش کرو تو دیکھو پیروں نے ذکر کے کیسے کیسے کرتب ایجاد کر دیے ہیں، سب مل کے ہاں ہاں وہ ایسا جھکتے ہیں، پھر پیچھے ہٹتے ہیں، پھر کیا کیا کرتے ہیں. کل تو کسی نے ایک ویڈیو بھیجا، وہ اسے واٹس ایپ کے اوپر، بولے یہ فرقہ کہاں چھپا ہوا تھا. تو اب انہوں نے وہ سوچا کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر سلام بھی ہو جائے، سیم وقت میں اپنے کو ورزش بھی کرنا پڑتی ہے، تو ایسا کریں گے دونوں کو مکس کریں گے، ادھر سے اپنا ورزش بھی ماریں گے تو کراٹے. صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ. ارے باپ، وہ ہے کوئی ادھر کے ملیشیا یا انڈونیشیا کے لوگ کیا کیا کرتے ہیں بس پوچھو. تو یہ کیا ہے کہ عادتیں، رسم و رواج مذہب بن جاتے ہیں. کسی ایک عمل یا ایک قسم عبادت کو مقصود نہ بنا لے، بلکہ صحیح معنی میں اللہ کے فرما بردار بنے، اور جس وقت پچھلے عمل کو چھوڑ دینے کا حکم ہو تو فوراً چھوڑ دیں، اور جس عمل کے کرنے کا ارشاد ہو فوراً اس پر عمل پیرا ہو. یہ راز تھا کاہے کا کہ شریعتیں الگ الگ دیتے تھے. بنیاد ایک ہے، سب ایک اللہ کو ماننے والے، آخرت کو ماننے والے، قیامت پر ایمان لانے والے، لیکن نیچے کی نمازیں وغیرہ یہ الگ الگ دی جائے گی.
اس کے علاوہ اختلاف شرائع کی ایک بڑی حکمت یہ بھی ہے کہ دنیا کے ہر دور ہر طبقے کے انسانوں کے مزاج طبائع مختلف ہوتے ہیں، لوگوں کے مزاج الگ ہوتے ہیں، زمانے کا اختلاف طبیعت انسانی پر بہت زیادہ اثر انداز ہوتا ہے۔ اگر سب کے لیے نیچے کے جو فروعی مسائل ہے وہ ایک کر دیتے تو انسان بڑی مشکل میں مبتلا ہو جاتا۔ اس لیے حکمت الہیہ کا تقاضا ہوا ہر زمانے اور ہر مزاج کے جذبات کی رعایت رکھ کر فروعی احکام میں مناسب تبدیلی کی جائے۔ یہاں ناسخ و منسوخ کے، اب ناسخ کا مطلب مٹا دینے والا اور منسوخ کا مطلب ہے مٹ جانے والا۔ تو اگر ہمارے قرآن نے تورات، زبور، انجیل کو مٹا دیا تو اس کا مطلب یہ نہیں ہوا کہ وہ غلط تھی، یہ مطلب نہیں۔ خود ہمارے یہاں ایک حکم، ایک صورت جو ہے وہ منسوخ ہوئی ہے، ایسی کئی صورتیں ہیں، جیسے قل یا ایھا الکافرون لا اعبد ما تعبدون ولا انتم عابدون ما اعبد ولا انا عابد ما عبدتم ولا انتم عابدون ما اعبد لکم دینکم ولی دین، تم تمہارے دین پر اے کافروں، میں میرے دین پر۔ شروع میں یہ اس کا حکم بھی لاگو تھا اور اس کی تلاوت بھی تھی، آج تلاوت باقی ہے، حکم منسوخ ہو گیا۔ اب ایسا نہیں کہہ سکتا مسلمان کہ بھائی ٹھیک ہے تم تمہارے شرک پر، بت پرستی پر رہو اور میں میری توحید پر، نہیں کہہ سکتا، بلکہ آج یہ ہے کہ تمہاری کامیابی بھی اسی میں ہے کہ ایک اللہ کی عبادت کرو۔ بات سمجھے کہ نہیں؟ تو حکماً منسوخ ہو گئی وہ۔ تو کسی بھی شریعت کا، کتاب کا منسوخ ہو جانا، مٹ جانا، اور کسی کا آ کر مٹانا، یہ اس بات کی دلیل نہیں کہ پہلے والی جو کتاب تھی وہ غلط تھی اور ابھی صحیح ہے، نہیں، وہ اپنے وقت پر وہ بھی صحیح تھی۔ اس کو ایسے ہی سمجھو جیسے ایک ڈاکٹر یا حکیم صاحب کسی کا 40 دن علاج کرتے ہیں تو وہ ڈاکٹر صاحب اس کو پہلے 3 دن کی دوا دیتے ہیں کہ تم یہ دوا 3 دن تک لیتے رہنا، اب اس کے بعد میں پھر 3 دن کے بعد میں 1 ہفتے کی نئی دوا دیتے ہیں اس کو کہ وہ کیفیت پیدا ہو گئی کہ اب اس کے اندر وہ کیپیسٹی پیدا ہو گئی، وہ اگلے ڈوز کو برداشت کر سکے گا۔ پھر اس کے بعد 1 ہفتے کے بعد اور 1 ہفتے کی پھر الگ بدل کے دوا دیتے۔ اس کا مطلب یہ نہیں کہ پہلی دوا غلط تھی یا ڈاکٹر صاحب کو سمجھ میں نہیں آ رہا تھا، سب معلوم تھا، ڈاکٹر کے پورے پروگرام میں شروع سے اینڈ تک یہ تھا کہ پہلے 3 دن یہ، پھر یہ، پھر یہ، پھر یہ۔ ہمارے آنکھوں کا جب لینس کا آپریشن ہوتا ہے تو وہ ڈاکٹر دوا دیتے ہیں کہ آپ کو 1 ہفتے تک یہ لینا ہے، وہ اس کے ذریعے کچھ دیدوں کو پھلاتے ہیں اور کچھ دیدوں کو بڑھاتے ہیں، ان کے الگ الگ طریقے ہیں وہ۔ تو جیسے حکیم یا ڈاکٹر کا اپنا علاج ہوتا ہے اور وہ وقت پر، وہ پہلی دوا بھی صحیح تھی، بعد والی بھی صحیح ہے، بالکل اسی طرح اللہ جس آیت یا حکم یا کتاب کو منسوخ کرتے ہیں وہ بھی اپنی جگہ صحیح تھی، اور جو اب ناسخ بن کے آتی وہ بھی صحیح ہے۔ اللہ تعالیٰ بندوں کو آزمانا چاہتے ہیں کہ یہ صرف اپنی کتاب، اپنا نبی، اپنے والا، اس کو پکڑ کے بیٹھتے ہیں یا میرے حکم پر جب میں حکم دوں فوراً یہ آواز پر لبیک کہتے ہیں اور نئی شریعت کو قبول کرتے ہیں۔ یہ امتحان لینا چاہتے ہیں اللہ تعالیٰ۔ ارے سمجھے کہ نہیں سمجھے؟ جی اب یہ آیت میں کچھ ضمنی احکام آئے ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے وہ بنو نذیر اور بنو قریظہ کا مقدمہ پیش ہوا تھا کہ جو شادی شدہ مرد اور عورتوں نے زنا کر لیا ہے، عورت نے زنا کر لیا، اس کی سزا کیا؟ تو فرمایا تھا سنگ ساری، پتھر مار کے ختم کرو، اور وہی اس میں بھی تھا، تورات میں بھی وہی تھا۔ جب تک قرآن یا وحی الہی نے ان کو منسوخ، ایک بات یہ سمجھ میں آئی کہ تورات کے بارے میں اللہ نے کیا کہا کہ تورات اور انجیل یہ بھی ہماری کتاب ہے، اس میں بھی ہدایت تھی اور اس کے اندر بھی کیا تھا؟ اس کے اندر بھی نور تھا۔ معلوم ہوا اگر قرآن یا حدیث صاف کہے کہ اب اس توراتی یا انجیلی حکم پر ہم عمل نہیں کریں گے تو پھر اس پر عمل نہیں کریں گے، لیکن جن احکام کو ہمارے قرآن یا حدیث نے منسوخ نہیں کیا، آج بھی تورات اور انجیل کے وہ احکام پر ہم عمل کر سکتے ہیں، اگر پکا ٹھکا معلوم ہے ان لوگوں کا لکھا ہوا نہیں، وہ اللہ کی کتاب ہے۔ تو ایک حکم یہ ثابت ہوا کہ اللہ تعالیٰ کے نازل کے ہوئے احکام کے خلاف حکم دینا بعض صورتوں میں کفر تک پہنچا دیتا ہے۔ اگر عقیدتاً ہی یہ سوچے کہ نہیں یہ قرآن کا یہ حکم جو ہے یہ صحیح نہیں ہے، ہم جو بنا رہے ہیں یہ قانون صحیح ہے، تو عقیدہ ہی اس کا نہیں ہے تو کافر ہو گیا۔
اور اگر عقیدہ تو یہ ہے کہ نہیں، یہ قرآن کا حکم اپنی جگہ صحیح ہے، ہماری کچھ مجبوری ہے کہ ہم اس کو اس وقت نافذ نہیں کر رہے ہیں، تو یہ فاسق، نافرمان اور گناہ گار ہے۔ رشوت لینا حرام ہے، یہ بھی اس سے سمجھ میں آیا۔ اگلی آیت 51 سورہ مائدہ، آیت نمبر 51 سے 58 تک۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، یا ایہا الذین آمنوا لا تتخذوا اليہود والنصارى اولیاء بعضهم اولیاء بعض ومن يتولهم منکم فإنه منهم ان اللہ لا يهدي القوم الظالمین۔ فَتَرَى الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِم مرض يسارعون فيهم يقولون نخشى أن تصيبنا دائرة فعسى الله أن يأتي بالفتح أو أمر من عنده فيصبحوا على ما أسروا في أنفسهم نادمين ويقول الذين آمنوا هؤلاء الذين أقسموا بالله جهد أيمانهم إنهم لمعكم حبطت أعمالهم فأصبحوا خاسرين يا أيها الذين آمنوا من يرتد منكم عن دينه فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه أذلة على المؤمنين أعزة على الكافرين يجاهدون في سبيل الله ولا يخافون لومة لائم ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله واسع عليم إنما وليكم الله ورسوله والذين آمنوا الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم راكعون ومن يتولى الله ورسوله والذين آمنوا فإن حزب الله هم الغالبون يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا الذين اتخذوا دينكم هزوا ولعبا من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم والكفار أولياء واتقوا الله إن كنتم مؤمنين وإذا ناديتم إلى الصلاة اتخذوها هزوا ولعبا ذلك بأنهم قوم لا يعقلون۔ اے ایمان والو، مت بناؤ یہود اور عیسائیوں کو دوست، وہ آپس میں ایک دوسرے کے دوست ہیں، اور جو کوئی تم میں سے دوستی کرے گا ان سے تو وہ انہی میں سے ہوگا۔ بے شک اللہ تعالی نہیں ہدایت دیتے ہیں ظالم لوگوں کو۔ اب آپ دیکھیں گے ان کو جن کے دل میں بیماری ہے، دوڑ کر ملتے ہیں، ان میں کہتے ہیں کہ ہم کو ڈر ہے کہ نہ آ جائے ہم پر گردش زمانے کی، تو قریب ہے کہ اللہ جلد ظاہر فرما دے فتح یا کوئی اپنے حکم سے یا کوئی حکم اپنے پاس سے، تو لگیں اپنے جی کے چھپی باتوں پر پچھتانے، اپنے دل کی چھپی باتوں پر پچھتانے لگیں گے، اور کہتے ہیں مسلمان کیا یہ وہی لوگ ہیں جو قسمیں کھاتے تھے اللہ کی تاکید سے کہ ہم تمہارے ساتھ ہیں، برباد گئے ان کے عمل، پھر رہ گئے نقصان میں۔ اے ایمان والو، جو کوئی تم میں پھرے گا اے ایمان والو جو کوئی تم میں پھرے گا اپنے دین سے، تو اللہ عن قریب لائے گا ایسی قوم کو کہ اللہ ان کو چاہتا ہے اور وہ اس کو چاہتے ہیں، نرم دل ہیں، مسلمانوں پر زبردست ہیں، کافروں پر لڑتے ہیں اللہ کی راہ میں اور ڈرتے نہیں کسی کے الزام سے۔ یہ فضل ہے اللہ کا، دے گا جس کو چاہے، اور اللہ کشائش والا ہے، خبردار ہے۔ تمہارا رفیق تو وہی ہے اللہ اور اس کا رسول، اور جو ایمان لائے، جو کہ قائم ہے نماز پر اور دیتے ہیں زکوٰۃ اور عاجزی کرنے والے ہیں۔ اور جو کوئی دوست رکھے اللہ اور اس کے رسول کو اور ایمان والوں کو، تو اللہ کی جماعت وہی سب پر غالب ہے۔ اے ایمان والو، مت بناؤ ان لوگوں کو جو ٹھہراتے ہیں تمہارے دین کو ہنسی اور کھیل، وہ لوگ جو کتاب دیے گئے تم سے پہلے، اور نہ کافروں کو کیا نہ بناؤ اپنا دوست، اور ڈرو اللہ سے اگر ہو تم ایمان والے، اور جب تم پکارتے ہو نماز کے لیے یعنی اذان دیتے ہو تو وہ ٹھہراتے ہیں اس کو ہنسی اور کھیل، یہ اس واسطے کہ وہ لوگ بے عقل ہیں۔ ان مذکورہ آیات میں 3 اہم اصول بتائے ہیں۔ پہلے یہ کہ مسلمان غیر مسلموں کے ساتھ دوستی، رواداری، احسان کا معاملہ تو کریں گے، لیکن ان سے ایسی گہری دوستی اور خلط ملط جس سے اسلام کے امتیازی شان نشانات گڈ ہو جائیں، اس کی اجازت نہیں ہے۔ اوپرا اوپری دوستی، انسانی ہمدردی، احسان سلوک، یہ تو رکھیں گے، لیکن ان سے اتنے گھل مل جانا
کہ پھر اسلام ان کی چیزوں میں ایسے شریک ہو گئے کہ اسلام ہی مٹ گیا. اس سے ملو کون کہ یہ مسلمان ہے، عبدل اس کا نام ہے، اور روزانہ مندر کی صفائی یہ کرتا ہے اور گھنٹے یہ بجاتا ہے. کیا بچا پھر اسلام؟ تو یہ بتا رہے ہیں ان سے بہت گہری دوستی اور خلط ملط ہو جانا یہ منع کیا گیا ہے. ایک اصول یہ سمجھ میں آیا. دوسرا یہ، اگر کسی وقت کسی مسلمان اس بنیادی اصول سے ہٹ کر غیر مسلموں سے بالکل مل گئے تو یہ نہ سمجھے کہ اس سے اسلام کو کوئی نقصان پہنچے گا. نہیں، اسلام کا محافظ اللہ ہے. مسلمان تو جائے گا لیکن اسلام کا محافظ اللہ ہے. اللہ تعالیٰ نئی قوم کو لائے گا اور پھر وہ اللہ کے اسلام کو دوبارہ زندہ کریں گے اور اصول پر قائم رہیں گے. تیسرا مضمون یہ ہے کہ منفی پہلو تو معلوم ہو گیا کہ مسلمانوں کی گہری دوستی ان کے ساتھ نہیں ہونی چاہیے. پھر کس کے ساتھ؟ اللہ اور اللہ کے رسول اور اچھے مسلمانوں کے ساتھ ہونی چاہیے. یہ تین مضمون ان آیتوں میں بیان ہوئے ہیں. پہلی آیت میں مسلمانوں کو حکم دیا گیا وہ یہود و نصارہ سے موالات. لفظ کیا یہ؟ موالات، یعنی گہری دوستی. اس کو کہتے ہیں موالات. یہ نہ کریں جیسا کہ عام غیر مسلموں کا اور یہود و نصارہ کا خود یہی دستور ہے. ان کا بھی یہی دستور ہے. یہود و نصارہ کا اور غیر مسلموں کا یہی دستور ہے کہ وہ گہری دوستی کو صرف اپنی قوم کے لیے مخصوص رکھتے ہیں، مسلمانوں سے یہ معاملہ نہیں کرتے. یہ بھگوت صاحب ان سے ملے اور وہ ان سے ملے، یہ تو اوپرا اوپری دکھلاوا ہے یہ خالی. ہاں، گہری دوستی وہ اپنوں ہی سے رکھتے ہیں اور سازشیں کرتے ہیں. اب ایک آیت یہاں میں یاد آئی تو سنا دوں. لَتَجِدَنَّ أَشَدَّ النَّاسِ عَدَاوَةً لِلَّذِينَ آمَنُوا الْيَهُودَ وَالَّذِينَ أَشْرَكُوا. قرآن کہتا ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ مسلمانوں سے کے سخت دشمن پائیں گے یہود کو اور دوسرے کس کو؟ مشرکوں کو، بت پرستوں. یہ مشرک اور یہ یہود یہ پکے دشمن ہیں. وَلَتَجِدَنَّ أَقْرَبَهُمْ مَوَدَّةً لِلَّذِينَ قَالُوا إِنَّا نَصَارَى. جو عیسائی ہیں وہ محبت میں مسلمانوں کے قریب رہیں گے، یہ بہت سخت رہیں گے. دوسری آیت میں اللہ فرماتے ہیں وَلَن تَرْضَىٰ عَنْكَ الْيَهُودُ وَلَا النَّصَارَىٰ حَتَّىٰ تَتَّبِعَ مِلَّتَهُمْ. اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم سن لو، یہود و نصارہ تم سے ہرگز راضی نہیں ہوں گے یہاں تک کہ آپ خود یہودی بن جائیں یا عیسائی بن جائیں تب راضی ہوں گے. محمد مسلمان ہوتے ہوئے اور کوئی مسلمان ہوتے ہوئے اپنے دین، اپنے دھرم پر، اپنے اسلام پر رہتے ہوئے یہ یہود و نصارہ اور عیسائی و مشرکوں کو ان کو راضی کر لے اور وہ راضی ہو جائیں، قرآن کے خلاف ہے. یہ آپ کو اپنی حیثیت مٹانی پڑے گی کہ آپ مسلمان نہیں ہیں، ہاں آ گلے لگ جا، جیسے ابھی کچھ آپ کے سامنے رضوی کا ہے. پر سمجھے کہ نہیں سمجھے؟ تو پھر ان کی جو ونگ کام کر رہی ہے، ان کی ونگ جو کام کر رہی ہے، مسلمانوں کو قریب کرنا، ان کو بہکانا، پھر ان کے منہ سے اگلوانا کہ بہت کٹر پنتھی لوگ ہمارے یہاں نہیں ہیں، اسلام ایسا ہے اور نرم ہے اور یہ ہے، تو یہ سب ادھر ہی جانے والے ہیں. اسلام کا نقصان نہیں کریں گے لیکن یہ جائیں گے کام میں سے. پھر اگر کسی مسلمان نے اس کی خلاف ورزی کر کے کسی یہودی یا نصرانی سے گہری دوستی کر لی تو وہ اسلام کی نظر میں بجائے مسلمان کے اسی قوم کا فرد شمار ہوگا. ارے سمجھے کہ نہیں؟ ہاں، اسی قوم کافر، اسی قوم کافر نہیں، کافر نہیں، اسی قوم کا فرد شمار ہوگا. شان نزول، یہ آیت کیوں اتری تھی وہ بھی سمجھ لو. آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ منورہ تشریف لائے، آنے کے بعد آپ نے وہاں یہودیوں کی آبادی تھے، کچھ عیسائی بھی تھے اور بڑے بڑے تاجر تھے، یہ لوگ چودھری لوگ تھے یہاں کے. تو وہ یہودی اور عیسائیوں سے معاہدہ کر لیا حضور نے کہ ہم تمہارے خلاف جنگ نہیں کریں گے، تم ہمارے خلاف جنگ نہیں کرنا، اور کوئی اگر تمہارے سے لڑنے آئے تو ہم تمہارا ساتھ دے کے ان سے لڑیں گے، تم ہمارا ساتھ دے کے ان سے لڑنا. یہ معاہدہ کر لیا. کیا ہے یہ معاہدہ کا مطلب کیا ہے؟ یہ کیا ہے یہ معاہدہ؟ اسی کو کہتے ہیں سیاست. کیا کہتے ہیں؟
یہ سیاست ہے۔ آج تمہارے مہاراشٹر کی حکومت کاہے پہ چل رہی ہے؟ 3 تھے الگ الگ، لیکن تینوں ایک ہوئے اور آپس میں معاہدہ کر لیا، اسی سے ملی جلی سرکار چل رہی ہے کہ نہیں؟ ہاں۔ اور مجھے کہا کسی نے حج کے اندر 10 سال پہلے، ارے مولانا لوگوں کا سیاست سے کیا کام ہے؟ میں نے کہا سیاست ہے ہی مولانا لوگوں کا کام۔ سیاست کس کا کام ہے؟ جو اللہ کو نہ پہچانے وہ بندوں کا حق ادا کرے گا، جو بندوں کے حقوق نہ جانے وہ بندوں کا حق ادا کرے گا۔ وہ تو اپنے نفس کو پہچانے گا۔ پہلے الیکشن میں میں جیت کے آیا، اپنا گھر بھر دیا، دوسرے الیکشن کے اندر اگر تم میرے کو لائیں گے تو تمہارا بھروں گا۔ ارے سمجھے کہ نہیں سمجھے؟ پولیٹکس جو ہے، پولیٹکس یہ یونانی لفظ ہے اور یہ ناجائز ہے۔ پولیٹکس کا مطلب ہے، اس کی تعریف ہے کہ کسی طرح توڑ مروڑ کے ستا کرسی حاصل کر لو، پھر من مانی راج چلاؤ، یہ ہے پولیٹکس۔ سیاست عبادتوں کی ماں ہے اور دین ہے، اور سیاست کیا ہے؟ اللہ کے دیے ہوئے وسائل، آگ، پانی، ہوا اور معدنیات اور یہ سب کھیتی بیتی، اللہ کی دی ہوئی وسائل کو جوڑ کر امت کو نفع پہنچاؤ۔ کس کو نفع پہنچاؤ؟ خدمت خلق نہیں، خدمت خلق۔ یہ کیا ہے؟ یہ سیاست ہے۔ ہاں، تو اس نے کہا مجھے کہ ارے بھائی سیاست جو ہے وہ مولانا لوگوں کا سیاست سے کیا کام ہے؟ میں نے کہا اسی لیے علامہ اقبال نے کہا تھا، جدا ہو دین سیاست سے تو رہ جاتی ہے چنگیزی۔ جب دین سیاست سے الگ ہوتا ہے تو پھر صرف قتل و غارت گری رہ جاتی ہے۔ سمجھ میں آیا؟ تو میری ایک ہی دلیل ہے، آپ کے سامنے بھی رکھتا ہوں، ان کے سامنے بھی رکھا، اور چیلنج ہے میرا دنیا میں سب کے لیے کہ اگر سیاست ہمارے مولانا لوگوں کا اور ہمارے نبیوں کا اور ہمارے صحابہ کا کام نہیں، دینداروں کا کام نہیں ہے، تو پھر مجھے بتاؤ جہاں پر حضور کی ٹوپی کا تذکرہ ملتا ہے، بال کا تذکرہ، ناخن کا تذکرہ، کپڑے کا تذکرہ، عصا کا تذکرہ، آپ کے مسلح کا تذکرہ، سارے تذکرے موجود ہیں، وہاں پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں اور چاروں خلفاء کے زمانے میں جو کارپوریٹر تھا، ایم ایل اے تھا، یا جو بھی تھا، سیاسی تھا، منسپالٹی چلاتا تھا، اس کا تذکرہ تو ہوگا نا کہیں نہ کہیں۔ تو کون تھا؟ اللہ کے نبی کے ٹائم پہ جو وہاں کا حکم، یہ تو دیندار تھے بھائی، اللہ کے نبی مسجد مصلی، پڑھنا پڑھانا، دین، تبلیغ، دعوت۔ تو پھر اللہ کے نبی کے زمانے میں مدینہ کا منسپالٹی چلانے والا حکمراں کون تھا؟ ابو بکر کے زمانے میں کون تھا؟ عمر کے زمانے میں کون تھا؟ ہے آپ کے پاس کسی کے پاس؟ ساری دنیا کے علماء مل کے بھی اس کا جواب نہیں دے سکتے۔ جواب ایک ہی دینا پڑے گا، یہ جیسے دین کے پیشوا تھے، ہم نے ان کا دین تو لیا، وہاں کے سیاسی حکمراں یہی تھے۔ مدینہ کے بادشاہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم تھے، پورے عرب کے بادشاہ تھے، اور ابو بکر، خلیفہ کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ بادشاہ۔ ابو بکر خود سیاسی تھے اور خود حکمراں تھے، عمر خود سیاسی تھے۔ پھر یہ کیوں کہتے ہو کہ بھئی سیاست اپنا کام نہیں ہے؟ یہیں سے تو مار پڑی ہے کہ سارا میدان صاف کر کے دے دیا، دھوتی چھاپ لوگوں کے حوالے کر دیا، اور اب ان سے بھیک مانگ رہے، ہمارے قرآن پر چلنے دو، ہمارے دین پر چلنے دو، ہماری اذان چلنے دو، ہمارا یہ چلنے دو۔ ہم کو ان سے وفا کی ہے امید، جو نہیں جانتے وفا کیا ہے۔ ہاں، اب تو یہی ہوگا کہ قرآن بدلا جائے گا، اذان بند کی جائے گی، تمہاری داڑھیوں پر حملے ہوں گے، تمہارے مدرسے میں دین نہیں سکھایا جائے گا، یہ ہوگا وہ ہوگا، سب ہوگا۔ پھر کہ امام صاحب ہٹ گئے ہیں اپنے مسلح سے، اس لیے بلیہ پہ بلیہ ہو رہے ہیں اور لقمے پہ لقمے لے رہے ہیں، اور نماز فاسد پہ فاسد ہو رہی ہے۔ پھر کیا کرو کہ صحیح عالم امام کو پھر سے لا کے مسلح پہ کھڑا کرو، سبق پڑھ، پھر صداقت کا، عدالت کا، شجاعت کا، لیا جائے گا تجھ سے کام دنیا کی امامت کا۔ اقبال کا شعر ہے، اے مسلمان سبق پڑھ، پھر صداقت کا، عدالت کا، شجاعت کا، لیا جائے گا تجھ سے کام دنیا کی امامت کا۔ جہاں سے چھوڑا ہے وہیں سے پھر جوڑو، جو کام سیاست کا چھوڑا، اللہ کے نبی کا یہ پارٹ چھوڑ دیا، ابو بکر، عمر، عثمان، علی کا یہ پارٹ چھوڑ دیا، تو پھر کھلونا بن گئے نا۔ اس لیے پھر سیاست میں آؤ۔ کہاں آؤ؟ ہاں، اور دین کے لیے آؤ، پیٹ بھرنے کے لیے، حلق بھرنے کے لیے مت آؤ۔ تو دیکھو یہ ہے سیاست۔
کہ آج سب ایک دوسرے سے گٹھ بندھن کر رہے ہیں. سب سے پہلے اللہ کے نبی نے گٹھ بندھن کیا, اس لیے اسلام چمکا دنیا میں. اور ہم کہتے ہیں مولانا اور سیاست میں موالی چلتا, تیرے کو مولانا نہیں چلتے, بے ایمان چلتا, ایمان والے نہیں چلتے. وہ بہت کھاتا ہے اور دوسرا پیتا ہے. جی, تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ منورہ میں آ کر سب سے پہلے یہود و نصارہ سے اتحاد کیا, معاہدہ کیا, ہم تمہارے ساتھ, تم ہمارے ساتھ, ہم کسی کے ساتھ لڑائی نہیں کریں گے, تم آپس میں لڑائی نہیں کریں گے. حضور تو قائم رہے, وہ قوم بھی قائم رہی, لیکن ان کی فطرت میں سرکشی تھی یہودیوں کے, اس لیے آئندہ چل کے انہوں نے یہ عہد توڑ دیا. اور یہ بھی مصلحت تھی, یہیں سے حضور کو راستہ مل گیا. انہوں نے مشرکوں کو اپنے قلعوں میں بلایا, خط لکھا کہ ہمارے قلعے میں آؤ, ہم تم کو ایسا کریں گے, ساتھ دیں گے, یہ کریں گے. غزوہ احزاب, غزوہ خندق کیا ہے, سب مل کے ایک بار جڑ ہی پوری کاٹ دو اسلام کی, سب مل کے حملہ کیے تھے. جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اس سازش کا انکشاف ہوا کہ انہوں نے تو عہد توڑ دیا, تو ان کے مقابلے کے لیے, یہودیوں کے مقابلے کے لیے حضور نے ایک دستہ مجاہدین کا بھیج دیا. بنو قریظہ کی یہ یہودی ایک طرف تو مشرکین مکہ سے یہ سازش کر رہے تھے, اور دوسری طرف مسلمانوں میں گھس کر, مسلمانوں میں مسلمان بن کر, ظاہر میں مسلمان بن کر یہ یہودی لوگ گھسے ہوئے بہت سے مسلمانوں سے دوستی کے معاہدے کیے ہوئے تھے, اور اس طرح مسلمانوں کے خلاف مشرکین کے لیے جاسوسی کا کام کرتے تھے. اس لیے یہ آیت نازل ہوئی جس نے مسلمانوں کو یہود و نصارہ کی گہری دوستی سے روک دیا. تاکہ مسلمانوں کی خاص خبریں معلوم نہ کر سکیں. اس وقت بعض صحابہ کرام, حضرت عبادہ ابن صامت نے کھلے طور پر ان لوگوں سے اپنا معاہدہ ختم کیا. چل یہودی ہے تو, اور اللہ نے فرمایا دوستی نہیں رکھنا, میں تیرا دوست نہیں, میں صاف صاف بول رہا ہوں. ترک موالات کا اعلان کر دیا. بعض لوگ جو منافقانہ طور پر مسلمانوں سے ملے ہوئے تھے یا ابھی ایمان ان کے دلوں میں رچا نہیں تھا, ان لوگوں سے قطع تعلق کر دینے میں یہ خطرات محسوس کرتے تھے, ہو سکتا ہے مشرکین اور یہود جیت جائیں تو پھر تو اپنے کو چھوڑیں گے نہیں. وہ اس واسطے کیا کرو کہ ان سے ڈائریکٹ کھلم کھلا تعلق مت توڑو. یہی دماغ میں گھسا ہوا ہے MRM سے جڑنے والے, مسلم راشٹریہ منچ سے جڑنے والوں کے دماغ میں یہی بات ہے کہ ان کے ساتھ جڑے رہو. ادھر مسلمان اگر پسپا ہو گئے تو کم سے کم یہ ہم پہ رحم کھائیں گے. اور دنیا کا ایک ریکارڈ ہے کہ انگریز نے, یہ انہی کی اولاد ہے, انگریز نے جب بھی جس جاسوس سے کام لیا ہے, کام پورا ہونے کے بعد سب سے پہلے اس کو شوٹ کیا ہے. ٹیپو سلطان کے پاس ہو یا سراج الدولہ کے پاس, سب سے پہلے اس کو. تو ان لوگوں نے کھلم کھلا ترک تعلق نہیں کیا. کہ ممکن ہے کہ مشرکین و یہود کی سازش کامیاب ہو جائے اور مسلمان مغلوب ہو جائیں, تو ہمیں ان لوگوں سے بھی ایسا ہی معاملہ رکھنا چاہیے کہ اس وقت ہمارے لیے مصیبت نہ ہو جائے. عبداللہ ابن ابی ابن سلول یہ رئیس المنافقین تھا, بڑا تھا, تو اس نے بھی یہ کہا کہ بھائی میں تو ان سے قطع تعلق نہیں کروں گا یہودیوں سے, اس لیے ایسا نہیں کر سکتا. اس پر یہ آیت نازل ہوئی, فَتَرَى الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِم مَّرَضٌ يُسَارِعُونَ فِيهِمْ يَقُولُونَ نَخْشَىٰ أَن تُصِيبَنَا دَائِرَةٌ, یعنی ترک موالات کا حکم شرعی سن کر وہ لوگ جن کے دلوں میں نفاق کا مرض ہے, بیماری ہے, اپنے کافر دوستوں کی طرف دوڑنے لگے اور کہنے لگے کہ ان سے قطع تعلق کرنے میں تو ہمارے لیے خطرات ہیں. اللہ نے اس پر یہ آیت نازل کی, ٹھیک ہے جڑے رہو, ملے رہو ان سے. عسى الله ان ياتي بالفتح او امر من عنده فيصبحوا على ما اسروا في انفسهم نادمين, یعنی یہ لوگ تو اس خیال میں ہے کہ مشرکین اور یہود مسلمانوں پر غالب آ جائیں گے, مگر اللہ تعالی فیصلہ فرما چکے ہیں کہ ایسا نہیں ہوگا, بلکہ قریب ہے کہ مکہ فتح ہو جائے گا, یا فتح مکہ سے پہلے اللہ ان منافقین کے نفاق کا پردہ چاک کر کے ان کو رسوا کر دے گا. تو اس وقت یہ لوگ اپنے چھپے ہوئے خیالات پر شرمندہ ہوں گے. تیسری آیت میں اس کی مزید تشریح یہ بیان فرمائی کہ جب منافقین کھل کر سامنے آ جائیں گے اللہ کے فیصلے سے, اور ان کی دوستی کے دعووں اور قسموں کی حقیقت کھلے گی, تو مسلمان حیرت زدہ رہ جائیں گے اور کہیں گے کیا یہ وہی لوگ ہیں جو ہم سے اللہ تعالیٰ کی بہت گاڑی قسمیں کھا کر دوستی کا دعویٰ کرتے تھے, اور آج ان کا یہ حشر ہوا کہ ان کے سب اسلامی اعمال برباد ہو گئے جو محض دکھلاوے کے لیے کرتے تھے. اور اللہ نے ان آیات میں جو فتح مکہ منافقین کی رسوائی کا ذکر فرمایا,
وہ چند روز کے بعد سب نے آنکھوں سے دیکھ لیا کہ مکہ فتح ہو گیا اور وہ رسوا ہو گئے۔ چوتھی آیت میں بتلایا گیا کہ غیر مسلموں کے ساتھ گہری دوستی خلط ملت کی جو مباینات کی گئی یہ خود مسلمانوں کے فائدے کے لیے ہے۔ تم دوستی مت رکھو، تمہارا فائدہ ہوگا۔ اسلام کی حفاظت وہ تو اللہ کرتا رہا ہے، اللہ کرتا رہے گا۔ ہاں، تو مسلمان اگر بچ کر رہیں گے اللہ کے حکموں کے مطابق ان لوگوں سے تو یہ دھوکہ کھانے سے بچیں گے۔ اور اگر مان لو اگر مسلمانوں کا کوئی فرد یا جماعت سچ مچ اسلام ہی کو چھوڑ بیٹھے اور بالکل ہی مرتد ہو کر غیر مسلموں میں مل جائے جیسے مل گیا وہ، اس سے بھی اسلام کو کوئی نقصان نہیں پہنچ سکتا، کیونکہ قادر مطلق اللہ جو اس کی حفاظت کا ذمہ دار ہے فوراً کوئی دوسری قوم میدان میں عمل میں لے آئے گا جو اللہ تعالیٰ کے دین کی حفاظت اور اشاعت کے فرائض انجام دے گی، اور اس کے کام نہ کسی ذات پر موقوف ہے، اللہ کا کام نہ کسی ذات پر موقوف ہے، نہ کسی بڑی جماعت یا ادارے پر۔ وہ جب چاہتا ہے تو تنکوں سے شہتیر کا کام لے لیتا ہے، تنکوں سے۔ ہاں، اس آیت میں جہاں یہ ذکر فرمایا کہ مسلمان اگر مرتد ہو جائے تو پرواہ نہیں، اللہ تعالیٰ ایک دوسری جماعت کھڑی کر دے گا، وہاں اس جماعت کی صفات بھی بیان فرمائی اللہ نے کہ وہ جماعت کیسی ہوگی۔ پہلی صفت یہ بیان فرمائی، اللہ ان سے محبت کرے گا اور وہ اللہ سے محبت کریں گے۔ اللہ ان سے کیا کرے گا؟ محبت کرے گا۔ ہاں، فسوف یأتی اللہ بقوم یحبہم ویحبونہ۔ ایک تو یہ بتایا کہ اللہ ان سے محبت کرے گا اور وہ اللہ سے محبت۔ تو اللہ سے محبت کرنے کے بارے میں تو خیال آ سکتا ہے کہ بھائی اللہ کی نماز پڑھو، یہ کرو وہ کرو تو اللہ محبت کرے گا، لیکن اللہ ہم سے کیسے محبت کرے گا؟ جس سے چاہے گا کرے گا، جس سے چاہے نہیں۔ ہمارے ہاتھ میں نہیں کہ اللہ کو اپنے سے محبت کرنے والا بنائے، تو فرمایا ایسا نہیں ہے۔ یہ بھی چانس ہم مسلمانوں کے ہاتھ میں ہے کہ ہم اللہ کو اپنی محبت کی طرف لائیں۔ قرآن پاک میں ہے، قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ۔ کہہ دیجئے اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اگر تم یہ چاہتے ہو کہ اللہ تم سے محبت کرے، تم اللہ سے محبت کا دعویٰ بھرتے ہو، تو تم مجھ سے میرا اتباع کرو، میری سنت پر چلو، یحببکم اللہ، تو اللہ تم سے محبت کرنے لگے۔ معلوم ہوا کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں پر چلنا یہ ہے وہ راستہ جس سے اللہ محبت کرنے لگتے ہیں۔ یہ بھی اختیار دیا اللہ نے۔ دوسری صفت جو بیان کی اللہ تبارک و تعالی نے کہ وہ لوگ مسلمانوں کے بارے میں نرم ہوں گے اور غیر مسلموں کے خلاف وہ سخت ہوں گے۔ سمجھے کہ نہیں سمجھے؟ یہ کون سی قوم کہ جو اللہ تعالیٰ نئی قوم لائے گا اور لا کر اللہ تعالیٰ دین کا کام ان سے لیں گا، تو وہ کون سی قوم ہوگی کہ وہ مسلمانوں کے بارے میں نرم اور غیر مسلموں کے بارے میں کیا ہوگی؟ سخت ہوگی۔ یہاں تو الٹا ہو گیا۔ پہلے تو کوئی مولانا بیچارے جلدی سے دین کا کام کرتے نہیں، اور کسی مولانا یوٹیوب پر اگر ایک چینل شروع کر دیا اور ایک بیان دے دیا تو شرابی تو بھی آزاد پھر، زانی تو بھی آزاد پھر، اور مشرکو تم بھی آزاد پھرو۔ اب ایک چینل والا اٹھا اور مولانا کا اینالائسس کرنے لگ گیا کہ مولانا نے ایسا کہا، ایسا نہیں، ایسا ہے اور یہ ہے، اور وہ جاہل ہے اور ان پڑھ ہے اور یہ ہے اور وہ ہے۔ ارے یہ کون ہے؟ کون سی قوم ہے یہ دین کی خدمت کرنے والی ہے؟ ارے مسلمان ہے تو اس کو پیار محبت سے پرسنل بھی تو جا کے سمجھا سکتے تھے مولانا۔ میں سمجھاتا ہوں، یوٹیوبر کو میں پرسنل بلاتا ہوں اور ناشتہ کراتا ہوں، کھانا کھلاتا ہوں، سمجھاتا ہوں، دیکھو تم نے یہ بات غلط کہی ہے، اس کو ایسا نہیں ایسا کہنا چاہیے، بولتا ہوں۔ تو ہم نے تو پرائیویٹ کے راستے ہی بند کر دیے۔ ہاں، لکھنؤ جیسے شہر کے اندر رہ کر، ایک مدرسے میں رہ کر، ایک صاحب اپنے سے بڑی عمر والے بڑے مولانا کو یوٹیوب کے ذریعے پیغام دے رہے ہیں کہ میری ان سے یہ گزارش ہے کہ وہ ایسا کرے اور وہ ویسا کرے۔ تو جناب والا، اللہ کے لیے اگر آپ رائے دے رہے ہیں تو اٹھ کے جا کے اپنے بزرگ کو سلام کر کے، ان کا ادب کے ساتھ میں بات کر کے ان کو آپ کی رائے دے سکتے ہیں نا۔ معلوم ہوا آپ کو دین کا کام یا رائے دینا نہیں ہے، آپ کو کسی طرح اپنا چینل چمکانا ہے اور کچھ نہیں ہے، اور اپنے سبسکرائبر جو رہتے ہیں ان کو جمع کر کے لاکھوں روپیہ کمانا ہے۔
یہاں ہے کہ وہ ایسی قوم ہوگی دین کو زندہ کرنے والی کہ مسلمانوں کے بارے میں نرم ہوگی اور غیر مسلموں کے بارے میں کیا ہوگی؟ سخت ہوگی۔ یہاں ہمارا عمل بتلا رہا ہے کہ اب مسلمانوں کے بارے میں تو سخت ہیں اور غیر مسلموں کے بارے میں نرم ہے۔ یہ کون سی قوم ہے؟ ان سے اللہ دین کا کام لے گا؟ ہرگز نہیں لے گا۔ ہاں، ان کا روٹی روزی کا کچھ بندوبست ہو جائے گا، کھا لے کما لے۔ سوچنا چاہیے ہم کیا کر رہے ہیں۔ ایک تو پہلے کام کرنے والے ملتے نہیں ہیں، اور مل جائے تو اس پر کفر کے فتوے لگاتے ہیں، ہم شرک کے فتوے لگاتے ہیں۔ ارے ان کو سمجھا سکتے ہیں، جو اپنے لیے پسند کرتے ہیں ان کے لیے پسند کرو۔ مجھ سے چوک ہو گئی، ٹھیک ہے، کوئی بات نہیں، آپ نے مجھے بتایا، اللہ آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے۔ مجھے تو میرے بازو میں رہ کے مل رہے نہیں، اور ساری دنیا کے اندر میرے چرچے ہیں کہ جناب مفتی صاحب نے ایسا کر دیا اور یہ بول دیا اور وہ بول دیا، تو اس پر کیا آپ چھوٹ جائیں گے؟ یہ تو گندگی پھیلانا ہے، اس پر اللہ پکڑے گا۔ آپ اصلاح نہیں چاہتے، آپ فساد برپا کرنا چاہتے ہیں، بالکل غلط طریقہ۔ ایسے ہی اپنے گھروں کے معاملات، غیبتیں کرنا، دوسروں کو بولنا۔ ارے غیبت کرنے والے کی غیبت اتنا حرام، اتنا اس کا سخت گناہ کیوں ہے مردہ بھائی کے گوشت کھانے کی طرح؟ اس لیے کہ جس نے گناہ کیا اور پھر اس کے پیٹھ پیچھے برائی کی گئی، اس کے تو فرشتوں کو خبر نہیں ہے، یہ سدھرے گا کب؟ یہ معلوم ہوا آپ سدھارنا نہیں چاہتے، آپ تو اس کو عنوان بنا کے اپنا چینل چلانا چاہتے ہیں، برائی کرنا چاہتے ہیں۔ اصلاح آپ کا مقصود نہیں، اور اصلاح یہ ہے کہ فوراً اس کے پاس گئے، یا اگر اپنی ڈال نہیں غلطی ہے تو ٹھیک ہے، کوئی بات نہیں۔ جیسے اپنے بیٹے کے لیے وہ اپنے بھائی کو پکڑ دے، ذرا تیری سنتا دیکھو، ہاں کیا تو ذرا غلط راستے پر جا رہا ہے، اس واسطے پیار محبت سے ذرا تو اس کو سمجھا کہ یہ راستہ اچھا نہیں ہے، ایسا نہ کرے۔ کہ گاؤں میں ڈھنڈورا پیٹتے، یوٹیوب والے سن لو میرے بیٹے نے یہ گناہ کیا، ارے میری بیٹی نے وہ گناہ کیا، کبھی کرتے ہیں ایسا؟ وہاں اپنا اور پرایا کا فرق آ جاتا ہے۔ تو معلوم ہوا یہ دین کے خادم نہیں ہیں، ان کو روزانہ ایک ٹاپک چاہیے۔ قرآن سے بڑا کون سا ٹاپک ہے؟ میں ان کو پاگلوں کو بولتا ہوں، لو قرآن اور حدیث، خالی دین کی بات پیش کرو، نہیں سنتے۔ وہ تو یہ دیکھتے ہیں کہ سامنے والا کیا چاہتا ہے، فارسی کلام چاہتا ہے یا سامنے والا مراٹھی چاہتا ہے یا کون سا چاہتا ہے۔ جو چاہیے آپ کو، ہم وہ نسخہ آپ کو دیں گے تاکہ آپ ہم کو سبسکرائب کرو اور ہم کو پیسے ملے۔ ارے سمجھے کہ نہیں سمجھے؟ ہاں، تو یہ دین کی خدمت نہیں ہوئی۔ سما، محفل سما ہوتی ہے، درگاہوں پر بھی ہوتی ہے، کہاں کہاں ہوتی ہے۔ تو محفل سما میں رات کو سما شروع ہوا، قوالی گانا وغیرہ شروع ہوا، اب وہ گانجا پی رہے ہیں، بڑ 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 کر رہے ہیں، حقہ پی رہے ہیں اور سن رہے ہیں واہ حق ہے حق ہے۔ اب صبح ہو گئی تو بند ہونے لگا۔ ارے بولے اتنی رات گزر گئی، کم سے کم ایک فارسی کلام تو سنانا تھا، نشے میں یہ بول رہا۔ تو کسی نے بولا حضرت رات بھر فارسی کلام ہی سنایا، اچھا پھر تو حق ہے حق ہے حق ہے۔ یہ امت کا حال ہے، یہ امت کا حال ہے، یہ امت بیوڑی بنی ہوئی ہے، اور وہ چاہتی ہے کہ تم مغلظات بکو، ایک دوسرے کو مست گالم گلوچ کرو، کیچڑ اچھالو، علماء پر، مدارس پر، تبلیغ پر، اس پر اس پر، تو کچھ مزہ آئے گا، ہاٹ ٹاپک رہے گا۔ تو وہ لوگ وہ چاہتے ہیں، اچھا آپ یہ چاہتے ہیں، چلو ہم بھی نہیں سدھریں گے، آپ جو بولیں گے اتنی گاڑی گالی دیں گے ہم۔ انا للہ و انا الیہ۔ یہاں کہہ رہے ہیں کہ جو دین کی خدمت کریں گے وہ اذلۃ علی المؤمنین، مومنوں کے ساتھ نرم ہوں گے، اور اعزۃ علی الکافرین، کافروں کے مقابلے میں سخت ہوں گے۔ ہم نے تو انرجی یہاں مومنوں کے خلاف ہی استعمال کر ڈالی، پوری ویسٹ کر ڈالی۔ اب کافروں کے خلاف ہم کیا یہ کریں گے، مقابلہ کریں گے؟ تو مومنوں کے بارے میں ایسے نرم ہوں گے کہ جھگڑا بھی اگر ہو گیا تو بھی درگزر کریں گے، اور اسی طرح ایک دوسرے کو۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ فرماتے تھے جب میں گزرتا، جب مجھے کوئی برا بولتا ہے، یہ علی ہے، یہ ایسے ہے، یہ ویسے ہے، تو اس پر میں فوراً سن کر یہ کہتا ہوں تو کہاں اتنا بڑا آیا کہ تجھے کہہ رہا ہے، وہ تجھے نہیں کسی اور کو کہہ رہا ہے۔ پھر فرماتے تھے اگر کسی نے ہم کو، اگر یہ بتاؤ راستے میں چلتے ہوئے پتھر سے ہمارا پیر ٹکرا گیا تو کیا ہم پتھر کو بیٹھ کر پھٹکے دینا شروع کریں گے، ماریں گے اس کو؟ تو پتھر میرے کو کیوں لگا، ایک پھاڑ دیا اس کو گالی دیا، ایسا کریں گے ہم؟
نہیں ارے پتھر تھا، چھوڑ کے آگے بڑھ جائیں گے۔ فرمایا جب کسی مسلمان سے مجھے تکلیف پہنچتی ہے تو میں بھی یوں ہی اپنے دل کو سمجھاتا ہوں کہ ایک پتھر تھا جو راستے میں آیا، چلو آگے چلو۔ جب قوم ایسی سلجھی ہوئی مزاج کی بنتی ہے اور ایک دوسرے کو نبھاتی ہے اور اپنے ایک دوسرے سے ملی ہوئی تکلیفوں کو بھلاتی ہے، تب قوم متحد ہوتی ہے، اور جب قوم متحد ہوتی ہے تب اللہ تعالیٰ کی مدد آتی ہے۔ تو یہ فرمایا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے، انا زعیم ببیت فی ربض الجنت لمن ترک المراء وهو محق، یعنی میں، حضور فرما رہے یعنی میں اس شخص کو وسط جنت، جنت کے بیچ میں گھر دلوانے کی ذمہ داری لیتا ہوں جو حق پر ہونے کے باوجود جھگڑا چھوڑ دے۔ ہم تو باطل پر جھگڑ رہے ہیں، دیکھو ہمارے کورٹ مقدمے، ہم تو باطل پر جھگڑ رہے ہیں، ہمارا حق بھی نہیں ہے۔ اب بتاؤ جو کرائے کے مکان میں رہتا ہو، چند سال رہا، اس نے وہ بولتا میں خالد نہیں کروں گا، حالانکہ مالک وہ ہے، یہ ناحق ہے، اس کا کوئی حق نہیں، مالک وہ ہے، ناحق پر لڑ رہا ہے۔ اور یہ کیا فرما رہے ہیں حضور، کیا فرما رہے ہیں؟ حق پر ہے اور پھر چھوڑ دیا، جا بابا تو بڑے باپ کا، تو میرا مالک نہیں، تو میرا رازق نہیں ہے، اللہ مجھے پال لے گا، تو میں اس کو جنت کے بیچ میں گھر دلاؤں گا۔ تو حاصل اس لفظ کا یہ ہوا کہ یہ لوگ مسلمانوں سے اپنے حقوق و معاملات میں کوئی جھگڑا نہ رکھیں گے۔ ایسی قوم آئے گی وہ دین کی خدمت کرے گی، لڑنے جھگڑنے والے تھوڑی کریں گے دین کی خدمت۔ عزت علی الکافرین، اور کافروں کے مقابلے میں بہت سخت ہوں گے، غالب، قوی اور سخت کو کہتے ہیں۔ یہ لوگ اللہ اور اس کے دین کے محافظوں کے مقابلے میں سخت اور قوی ہیں، وہ ان پر قابو نہ پا سکیں گے۔ اور دونوں جملوں کو ملانے کا حاصل یہاں یاد آیا اس لیے کہہ دوں، بہت مشہور ہے حضرت امیر معاویہ اور حضرت علی رضی اللہ عنہ کا آپس میں جھگڑا ہوا، دین کے لیے ہوا تھا۔ وہ حضرت معاویہ یہ فرماتے تھے کہ وہ عثمان رضی اللہ عنہ کو جن لوگوں نے خلیفہ وقت کو شہید کیا ان کو پکڑو اور علی سزا دو۔ حضرت علی یہ فرماتے تھے کہ بھائی ایک ہو تو میں پکڑ کے سزا دوں، یا پورا مجمع تھا کوئی ایک نہیں ملا تو ان کو پکڑ کے میں ناحق کسی مظلوم کو میں سزا دوں گا، یہ نہیں ہو سکتا۔ اس پر ان کی آپس میں لڑائی ہوئی۔ لیکن دوسری طرف سے جو اس وقت کا سپر پاور تھا روم، یہ عیسائی لوگ، ان لوگوں نے فوراً وہاں پر حضرت امیر معاویہ کو بھیجا لیٹر، اور یوں کہا کہ آؤ تمہارے دوست کے مقابلے، تمہارے دشمن کے مقابلے میں ہم تمہاری مدد کرتے ہیں، اور تم جو ہے ہماری بات مان لو، ہم تمہارا ساتھ دیں گے۔ امیر معاویہ رضی اللہ عنہ نے ان کو پیغام بھجوایا، تم کیا سمجھتے ہو کہ ہم آپس میں دشمن ہیں؟ یہ ہمارا ایک اسلامی اصول زندہ کرنے اور ایک حق کا مطالبہ ہے۔ ہم آپس میں ایسے بھائی ہیں کہ اگر تم نے نیت خراب کر کے مسلمانوں کے خلاف اگر چڑھائی کی تو یاد رکھنا علی کے جھنڈے کے تلے سب سے پہلے نکلنے والا جو مجاہد ہوگا وہ معاویہ ہوگا۔ یہ تھا مسلمان۔ ہم کہاں تھے کہاں پہنچ گئے، بھائی کو کھپا دیتے ہیں، اپنے خبری بن جاتے ہیں۔ ایسی قوم کبھی عزت پائے گی؟ دوسروں کے تلوے چاٹتے رہتے ہیں، دوسروں کی جی حضوری سے اپنا پیٹ نہیں بھر رہا، تھکتے نہیں ہیں ہم، تو ایسی قوم سے تھوڑی اللہ دین کی خدمت لے گا۔ بکاؤ مال سے اللہ تعالیٰ کبھی دین کی خدمت نہیں لیتا۔ دونوں جملوں کو ملانے کا حاصل یہ نکلا کہ یہ ایک ایسی قوم ہوگی جس کی محبت و عداوت اور دوستی دشمنی اپنی ذات اور ذاتی حقوق و معاملات کے لیے نہیں بلکہ صرف اللہ، اس کے رسول اور اس کے دین کی خاطر ہوگی۔ وہ دشمن ہوں گے ایک دوسرے کے تو دین کے لیے، اللہ کے لیے، دوست ہوں گے تو اللہ کے لیے۔ اسی لیے ان کی لڑائی کا رخ اللہ اور رسول کے فرما برداروں کی طرف نہیں بلکہ ان کے دشمنوں اور نافرمانوں کی طرف ہوگا۔ اللہ کے نافرمانوں کی اس سے لڑائی کریں گے وہ۔ ہاں، یہاں تو ایک دوسرے کو مٹانے میں ہی لگے ہوئے ہیں۔ یہی مضمون سورہ فتح کی اس آیت میں ہے، اشداء علی الکفار رحماء بینہم۔ یہ حضور کے ساتھ جو صحابہ ہیں یہ کون ہیں؟ یہ سخت ہے کفار کے مقابلے میں لیکن آپس میں رحم دل ہے۔ کچھ تفسیر ہے انشاءاللہ آئندہ کر لیں گے۔ ارے تو میری دلیل سیاست کے بارے میں سمجھ میں آئی؟ اس سے بڑی کوئی دلیل ہوگی کہ کون ہمارے رہبر، دینی رہبر پیشوا کون تھے؟ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور وہاں کے حکمراں بادشاہ کون تھے؟ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم۔
تو پھر دینداروں کا کام نہیں ہے. یہ جتنی نحوست ہے یہ دینداروں نے سیاست سے ناتا توڑا، اسی لیے آج یہ نحوست ہم بھگت رہے ہیں. تو اللہ کے لیے کرنا ہے، اللہ سے ڈر کے کرنا ہے، ہاں، اور اللہ کے بندوں کو اللہ کے حقوق، اللہ کے دیے ہوئے نفع پہنچانے کے لیے کرنا ہے. جب یہ نیت ہوگی تو پھر نماز چھوٹی عبادت ہو جائے گی اور سیاست بڑی عبادت ہو جائے گی. کیونکہ سیاست میں جب تم اپنے مسلح پر آؤ گے اور جہاں دوسروں کو دے دے کے پہنچایا ہے، آج مسلمان سیاست میں ہے، ہر پارٹی میں، لیکن کیسے؟ غلام بن کر، کرمچاری بن کر. ہاں، اور یہی مسلمان اگر طے کر لے وہ صحیح سیاست اور اللہ کے لیے کرنے کی اور امت متحد ہو جائے تو یہی امام بن کر بھی سیاست میں آ سکتے ہیں. جب یہ امام بن کر سیاست میں آئیں گے تو پھر ان کے قرآن کو کون بدلے گا؟ پھر ان کے دین کا مذاق کون اڑائے گا؟ پھر یہ محافظ ہوں گے. لیکن جب تک کہ مسلح پر نہیں پہنچتے تب تک کہ نماز فاسد ہوتی رہے گی. کیا ہوگا؟ ہاں، جہاں سے قانون، جہاں دوسروں کو بٹھا کر قانون سے کھلواڑ ہو رہا ہے اس جگہ پر پہنچنا پڑے گا. نیت تو کرو، پہلے نیت کریں گے تو اللہ تبارک و تعالی پھر آگے راہیں سجھائے گا. اگر نیت ہی نہیں ہوگی تو پھر اللہ کو کیا پڑھیے. اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد مبارک وسلم. اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم وعنت الوجوہ للحی القیوم یا احد الصمد الذی لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد یا ارحم الراحمین یا ذا الجلال والاکرام یا ربنا یا سیدنا یا مولانا ویا غایت رغبتنا یا خالق انفسنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین یا ودود یا ذا العرش المجید یا فعال لما یرید. اسألک بعزتک التي لا ترام وملكك الذي لا يضام ونور وجهك الذي ملأ أركان عرشك أن تكفيني شر كل شرير من الجنة والناس وأن تقضي حاجاتي كلها وأن تشفيني وجميع عائلتي من الأمراض كلها. يا مغيث غثني يا مغيث غثني يا مغيث غثني. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وآله وأصحابه أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين.